वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। तो ये वीडियो उर्दू कोर्स ए वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उर्दू कोर्स बी वाले स्टूडेंट्स को ग्रामर के लिए प्लेलिस्ट से जाकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये वीडियो उर्दू कोर्स ए वाले बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको सनाए व बधाई के बारे में समझाऊँगी, क्योंकि ये सिलेबस में है तो एग्ज़ाम में भी आएगा। पर वीडियो को स्किप मत करना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँगी जो कि एग्ज़ाम में आएगा। तो सनाए व बधाई का लफ्ज़ी तौर पर मतलब जान लो कि किसे कहते हैं। सनाए व बधाई का मतलब है कि शायरी के अंदर, शायरों के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी, उनकी खूबियों के अंदर और ज़्यादा इजाफा करने को सनाए व बधाई कहते हैं। अब इस चीज़ को लिखोगे कैसे एग्ज़ाम में, वो पढ़कर बताती हूँ। सनाए व बधाई को शायरी का ज़ेवर कहा जाता है। जिस तरह औरतें अपने आप को ज़ेवरात से सजाती हैं, इसी तरह शार को सनाए व बधाई से सजाया जाता है। किसी भी शार को किस तरह से इम्प्रूवमेंट की जाती है? सनाए व बधाई के ज़रिए। सनाए के ज़रिए से किसी भी शार की लफ्ज़ी सजावट में इजाफ़ा किया जाता है। सनाए के ज़रिए से किसी भी शार की लफ्ज़ी सजावट में इजाफ़ा किया जाता है और बधाई के ज़रिए से किसी भी शार के मायनों में इजाफ़ा किया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि सनाए सनत से बना है, सनाए सनत से बना है, जिसका मतलब कारीगरी है। बधाई बदी की जमा है, बधाई बदी की जमा है, जिसके मायने अनोखी और ताज़गी रखने वाली चीज़ें हैं, जिसके मायने अनोखी और ताज़गी रखने वाली चीज़ें हैं। अब किसी भी शार में दो तरह की सनतें होती हैं, दो तरह की खासियतें होती हैं। पहली मानवी और दूसरी लफ्ज़ी। पहली मानवी और दूसरी लफ्ज़ी। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि तशबीह क्या होता है। तशबीह का मतलब होता है कि किसी भी शार के अंदर किसी भी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करके उनकी खूबी को बयान करना। तशबीह का मतलब क्या है? आपस में दो चीज़ों को तुलना करते हुए उस चीज़ की खूबी को बयान करना। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तशबीह का मतलब है दो मुख्तलिफ़ चीज़ों में किसी न किसी की यकसानियत तलाश करना। तशबीह का मतलब है दो मुख्तलिफ़ चीज़ों में किसी न किसी की यकसानियत तलाश करना। जैसे कि चाँद अलग है, चेहरा अलग है, लेकिन चाँद सा चेहरा कहा जाए तो इसका मफ़हूम यानी कि मतलब निकलेगा जो खूबसूरत चेहरा। इसी तरह पत्थर जैसा दिल, पहाड़ जैसी रात में भी तशबीह है। तो इस तरह से दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करके उनकी तुलना करना तशबीह कहलाता है। हर तशबीह के बीच में जैसे कि चाँद सा चेहरा, तो सा, मानिंद, तरह, जैसा, जैसी, गोया, जो, बेना, हू बहू यानी वगैरह जैसे लफ्ज़ आते हैं। तशबीह के अज्जा क्या होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो तशबीह के अज्जा याद करने के लिए एक छोटी सा जुमला याद कर लो। अगर ये जुमला याद कर लोगे तो आप कभी भी तशबीह के अज्जा नहीं भूलोगे। महमूद शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले को याद कर लो। मुशब्बा का मतलब होता है जिसे तशबीह दी जाती है। तो यहाँ पर किसको तशबीह दी गई है? महमूद को तशबीह दी गई है। यहाँ पर किसकी तुलना की गई है? किसे कंपेयर किया गया है? महमूद को। तो इसे क्या कहते हैं? मुशब्बा। जिसे तशबीह दी जाए तो यहाँ पर वो कौन है? महमूद है। मुशब्बा जिससे तशबीह दी जाए। अब महमूद की तुलना, महमूद को किससे मिलाया गया है? महमूद को किससे तशबीह दी गई है? शेर से। तो इसे क्या कहते हैं? मुशब्बा। जिससे तशबीह दी जाती है, जिस वजह से तशबीह दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? वजह तशबीह। हुर्फ़ तशबीह का मतलब है वे सभी लफ्ज़ या कलमे जो तशबीह को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऊपर पढ़कर बताया था, मानिंद, तरह, जैसा, जैसी, गोया, हू बहू, ये सभी लफ्ज़ क्या हैं? हुर्फ़ तशबीह। तो इस मिसाल को ध्यान रखना कि महमूद शेर की तरह बहादुर है। इसमें महमूद मुशब्बा है, शेर मुशब्बा है और बहादुरी वजह तशबीह है और लफ्ज़ तरह हुर्फ़ तशबीह है। अब इस्तियारे का मतलब क्या होता है? किसी भी शार में इस्तियारा देने का मतलब होता है तशबीह देना, मगर इस्तियारा के मायने तशबीह से ज़्यादा वुसअत रखते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़कर बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। इस्तियारे का मतलब भी तशबीह देना ही होता है, मगर इस्तियारे के अंदर वजाए शबीह नहीं होती है और इसके साथ ही इस्तियारे में हरफ तशबीह भी नहीं होती है। तो इस्तियारे में तशबीह से ज़्यादा वुसअत होती है। इस्तियारे में मुशब्बा और मुशब्बा तो होता है, मगर बजाय तशबीह नहीं बताई जाती। जैसे कि अगर कहा जाए कि महमूद शेर है, तो यहाँ शेर का इस्तियारा एक साथ कई मायने पैदा करेगा। जैसे महमूद शेर की तरह फुर्तीला है, या बहादुर है, या खौफनाक है, या भारी भरकम है, या शेर की तरह दूसरों का सहारा नहीं लेता और ख़ुद शिकार करता है। इस तरह की बहुत सी खूबियाँ एक साथ सामने आती हैं।
اس تارے میں بجائے تشبیہ کی طرح حرف تشبیہ بھی نہیں ہوتا۔ بجائے تشبیہ جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں، تو اس طیارے میں وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ دونوں ہی نہیں ہوتے ہیں۔ کنائیہ کا مطلب ہے کہ کسی بھی شعر میں بات کو پوشیدہ ڈھنگ سے کہنا، کسی بھی شعر میں بات کو پوشیدہ ڈھنگ سے کہنا، جیسے کہ اس کا اگزامپل کیا ہوگا، قندیل فلک۔ اب قندیل فلک کا مطلب چاند ہے، تو یہاں پر چاند کو پوشیدہ ڈھنگ سے کیا کہا گیا ہے، قندیل فلک۔ اسی طرح سے سلطان افلاک سے مراد خدا سے ہوتی ہے، رحمت عالم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ تو کنائیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، شعر میں ایسے سبھی لفظوں کا استعمال کرنا جو کہ پوشیدہ ڈھنگ سے کہے جائیں۔ اب مجاز مرسل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس بات کو دھیان رکھنا۔ مجاز مرسل کا مطلب ہے کہ کسی بھی شعر میں حقیقی لفظ کے معنی لکھنے کی بجائے صرف مجازی معنوں کا استعمال کیا جائے۔ مجاز مرسل کا مطلب ہے کہ کسی بھی شعر میں حقیقی معنوں کو لکھنے کی بجائے صرف مجازی معنوں کو استعمال کیا جائے، جیسے کہ نالا بہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر پانی بہہ رہا ہے مگر دکھنے میں کیا ہے کہ نالا بہہ رہا ہے، اس لیے حقیقی معنی کا استعمال نہ کر کے کیا بولا گیا کہ نالا بہہ رہا ہے۔ ہانڈی پک گئی ہے، اب پک تو سالن رہا ہے پر دکھ کیا رہی ہے، ہانڈی، تو ہانڈی کو دیکھ کر کیا لکھ دیا کہ ہانڈی پک گئی ہے۔ ان مثالوں میں نالا اور ہانڈی سے مراد پانی اور سالن سے ہے، تو اسے مجاز مرسل کہیں گے، یعنی کہ مجاز کو دیکھ کر لفظ کا استعمال کرنا، حقیقی لفظ نہ بولتے ہوئے جو دکھ رہا ہے اس لفظ کو بول دینا۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے شعر میں بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، جیسے کہ یہاں پر 3 اگزامپل ہیں۔ پہلا، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا دانہ زمین پر۔ دوسرا، گر چشم سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائے لاکھ آبلے پائیں نگاہ میں۔ تیسرا، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیکھ موج تک آئی کباب تھی۔ تو یہاں پر مبالغہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، جیسے اوپر کے اشعار میں گرمی کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے دانے کا زمین پر گر کر بھن جانا، پائے نگاہ میں چھالے پڑ جانا اور مچھلی کا سیخ موج تک آ کر کباب بن جانا بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنے کی مثال ہے۔ ایہام کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایہام کے معنی شک یا وہم میں ڈالنا ہے۔ ایہام کے معنی شک یا وہم میں ڈالنا ہے، یعنی کہ شاعری میں ایسے لفظوں کا استعمال کرنا جس کے 2 معنی ہوں، پہلا معنی قریب کا ہو اور دوسرا معنی دور کا ہو۔ ایہام کا مطلب ہوتا ہے شک یا وہم میں ڈالنا، تو شعر میں ایسے لفظ کا استعمال کرنا جس کے 2 معنی ہوں، پہلا معنی قریب کا اور دوسرا معنی دور کا ہو، اور اس شعر کا مطلب دور کے معنی سے پورا ہوتا ہو، اسے صنعت ایہام کہتے ہیں۔ اگزامپل ہے اس کا، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے ہے گھر و ویر و حرم کا۔ اس شعر میں سائے کے 2 معنی ہیں، ایک تو دھوپ سے بچنے کے لیے پیڑ کے سائے میں کھڑا ہونے والا، اور دوسرے سائے کا مطلب ہے تحفظ یا پناہ کرنا۔ تو یہاں پر جو اس کا دوسرا والا مطلب ہے، یہاں سائے کا مطلب تحفظ سے ہے اس شعر میں، یعنی کہ تحفظ پانے کی بات کی گئی ہے، مگر سائے کے 2 مطلب ہوتے ہیں، تو ایسے لفظوں کا استعمال کرنا ایہام کہلاتا ہے۔ اب آگے ہے مرات النظیر۔ مرات النظیر کا مطلب ہوتا ہے شعر میں ایسے لفظوں کا استعمال کرنا جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے کہ برگ، گل، چمن، شاخ، پھل پھول وغیرہ۔ چمن باغ ہوتا ہے، شاخ باغ میں ہوتی ہیں، پھل پھول وغیرہ بھی باغ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے سبھی لفظوں کا کلیکشن شعر کے اندر دکھا دینا جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں، اسے مرات النظیر کہتے ہیں۔ اس کا اگزامپل پڑھ کر بتاتی ہوں۔ خط بڑا، زلفیں بڑی، کاکل بڑے، گیسوے بڑے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑے۔ تو اس شعر میں خط، زلفیں، کاکل اور گیسوے میں باہمی مناسبت پائی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے رعایت زلفی۔ رعایت لفظی کلام میں ایک لفظ کی رعایت یا مناسبت سے دوسرا لفظ لانا، جیسے کہ سر نہ قدم زبان میں جو شمع گو کہ ہم پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔ اب تضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، شعر میں اپوزٹ ورڈ کا استعمال کرنے کا مطلب تضاد دینا ہوتا ہے، جیسے کہ طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ تو یہاں پر شام اور سحر آپس میں اپوزٹ ورڈ ہیں، متضاد لفظ ہیں۔ نیکسٹ ہے حسن تعلیل۔ اس کا مطلب ہے شعر میں ایسے لفظوں کا استعمال کرنا جو اصل بات کی وجہ نہ ہو۔ شعر میں ایسے لفظوں کا ایسی کلام میں کسی بات کا وہ وجہ بتانی جو کہ
اس کی اصل وجہ نہ ہو۔ کلام میں کسی بھی بات کی وہ سبب بیان کرنا جو کہ اس بات کی اصل ریزن نہ ہو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ جیسے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ ساحل سے موجوں کا ٹکرانا عام بات ہے۔ شاعر نے یہاں ایک شاعرانہ وجہ بیان کی ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفیقوں پر 3 روز سے پانی بند تھا، اس لیے موجیں تڑپ تڑپ کر ساحل سے اپنے سر کو ٹکرا رہی تھی۔ دھیان رکھنا، حسن تعلیل یعنی کہ کلام میں کسی بات کا وہ ریزن بتانا جو کہ اس کی اصل وجہ نہ ہو۔ لف و نشر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسے دھیان سے سمجھنا۔ کلام میں پہلے چند چیزوں کا لانا الف کہلاتا ہے اور پھر ہر ایک کی مناسبت تلنا کو بیان کرنا نشر کہلاتا ہے۔ کسی بھی شعر میں پہلے چند چیزوں کا لانا الف کہلاتا ہے اور پھر ہر ایک کی مناسبت کو بیان کرنا نشر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ پہلی اور دوسری لائن کی لکھنے کی ترتیب شعر کی اگر ایک جیسی ہے تو اس کو لف و نشر مرتب کہیں گے، اور اگر کسی بھی شعر کی پہلی اور دوسرے مصرعے کی ترتیب الگ ہے تو اس کو لف و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ جیسے کہ شرکت شیخ و برہمن سے میر، کعبہ ویر سے بھی کی جائے گا، تیرے رخسار قدم حشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سر و جدا نرگس بیمار جدا۔ ان شعروں کے مصرعوں میں آنے والی اشیاء کی ترتیب ایک جیسی ہے، یعنی کہ جو لفظ لکھے گئے ہیں اشیاء وہ ایک جیسی ہے، اس لیے اوپر کے دونوں اشعار لف و نشر مرتب ہیں۔ اب لف و نشر غیر مرتب کا اگزامپل، باہم و گرے ہوئے ہیں دل و دیدہ، پھر رکیب نظارہ و خیال کا سامہ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ لفظوں کی ترتیب آگے پیچھے ہے، ایک جیسی نہیں ہے، تو ایسے لفظوں کو کیا بولیں گے؟ لف و نشر غیر مرتب۔ اب تلمی دینے کا مطلب ہے کہ کسی بھی شعر میں ایک لفظ ایسا لکھ دینا جسے پڑھ کر اس پوری کہانی کا نظارہ آنکھوں کے سامنے گھوم جائے۔ اس کا اگزامپل ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، نارے نمرود کو کیا گلزار، دوست گویا بچا لیا تو نے، کشتی یا مسکن جان پاک دیوار یتیم۔ تو یہاں پر ان شعر میں ابن مریم، نارے نمرود، کشتی مسکن کے لفظ آتے ہی ان سے متعلق پوری کہانی آپ کے ذہن کے اندر آ گئی ہوگی۔ تو شعروں میں ایسے لفظوں کا استعمال کرنے کا مطلب تلمی دینا ہوتا ہے۔ تجنیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تجنیس کا مطلب ہے کہ کسی بھی شعر میں ایک ایسے لفظ کا استعمال کرنا جو آپس میں پڑھنے میں ایک جیسے ہوں پر ان کے معنی الگ ہوں۔ جیسے کہ کہا دل نے میرے دکھی جو وہ مانگ کہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ۔ تو یہاں پر مانگ لفظ پڑھنے میں ایک جیسے ہیں پر معنی دونوں کے الگ ہیں۔ لاسٹ ہے تجاہل عارفانہ۔ تجاہل عارفانہ ثنائے معنوی کی ایک قسم ہے۔ کلام میں کسی ایک بات کا اظہار کرنا جس کے متعلق شاعر جان کر بھی انجان بن جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کہ، یعنی کہ غالب کو پتہ ہے کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں پر وہ جان کر انجان بن رہے ہیں اس شعر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ تجاہل عارفانہ ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ محبوب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کون ہوں، پھر وہ انجان بن کر پوچھ رہے ہیں کہ غالب کون ہے، اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دو اور ویڈیو لائک کر دو۔